زمانے کی ایک انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین اور انتہائی بلند پایہ شخصیت کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کریں گے اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں ہم سب مل کے، یعنی ہم بھی اور وہاں جو آپ موجود ہیں، مل کر انشاءاللہ اپنا نام ان کے رجسٹر میں لکھوائیں گے۔ بات یہ ناظرین کہ خاندان بنو ہاشم سے بڑھ کے کسی خاندان کی شان نہیں ہے، اور خاندان بنو ہاشم سے بڑھ کر کسی خاندان کا مقام نہیں ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میں نے زمین کے مشارق و مغارب الٹ دیے۔ کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہیں پایا، اور بنی ہاشم سے بڑھ کر کسی اولاد کو اتنی افضل اور اعلیٰ نہیں پایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تمام گھرانوں سے افضل ہے۔ اور آج ناظرین کرام تذکرہ پاک ہے خاندان بنو ہاشم کے ایک ایسے ہی خوبصورت اور انتہائی حسین ترین چاند کا کہ جن کے دادا جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا ہیں، جن کے والد ترجمان القرآن امام المفسرین جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں، اور جو خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں بھتیجے ہیں، جن کو ایک روایت کے مطابق جس رات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہوئی، اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں خلق فرمایا، یعنی ان کی پیدائش ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق آپ کا نام مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خود رکھا، یعنی عطا فرمایا، اور گٹھی بھی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عطا فرمائی، جن کو دنیا سر جھکا کر حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کے نام سے جانتی ہے، جو نہایت حسین و جمیل تھے۔ ناظرین نہایت حسین و جمیل تھے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان جیسا روئے زمین پر حسین و جمیل قریشی نہیں تھا، قد انتہائی بلند، نہایت بلند تھا، یعنی اتنا بلند و بالا قد تھا کہ جس وقت آپ طواف کیا کرتے تو آپ سواری پر محسوس ہوتے، یعنی لوگ ایسا محسوس ہوتا جیسے آپ کے گرد گھوم رہے ہیں اور آپ سواری پر طواف کر رہے ہیں۔ حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و عمل کا مکمل طور پر مجسمہ تھے۔ در حقیقت ناظرین آپ کا جو عمل تھا وہ آپ کے علم پر بھاری تھا، اس پر حاوی تھا۔ آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے، اسی لیے آپ کو علم تو وراثت ہی میں مل گیا تھا۔ احادیث نبوی کا ایک حصہ آپ کے حافظے میں محفوظ تھا۔ ابن سعد نے آپ کو قلیل الحدیث تابعین میں لکھا ہے، احادیث میں آپ نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابر صحابہ سے استفادہ کیا۔ آپ کا جو میدان عمل تھا ناظرین وہ بڑی کمال بات ہے۔ دیکھیے میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں کہ بہترین جنگ جو مسلمان لڑتا ہے نا ناظرین، بہترین جنگ وہ بنیادی طور پر جائے نماز پر لڑا کرتا ہے، اور انسان کو اگر یہ پتہ ہو جائے کہ اس کی دعا میں کتنی طاقت ہے تو پھر یقین مانیے اسے ادھر ادھر گھومنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو آپ کا جو میدان عمل تھا بنیادی طور پر وہ یوں سمجھ لیجئے حجرہ عبادت تھا۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے عابد بزرگ تھے، ایک دن میں 1000 رکعتیں نماز ادا کیا کرتے تھے، اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے۔ اسی وجہ سے ناظرین آپ کو سجاد کے لقب سے پکارا جاتا تھا، آپ اسی سے مشہور تھے۔ موت کے وقت تک آپ عبادت و ریاضت میں یعنی مکمل طور پہ لگے رہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اپنے مذہبی کمالات کی وجہ سے قریشیوں میں آپ بڑی عظمت رکھتے تھے۔ جب آپ مکے جاتے تو سارا خاندان جمع ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ ہشام بن سلیمان مخزومی نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج یا عمرہ کر کے مکے میں حاضر ہوتے تو مسجد حرام میں قریش والے اپنی مجالس کو ختم کر دیا کرتے تھے اور اپنے حلقوں کی جگہوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور آپ کی تعظیم کے لیے آپ کی مجلس سے وابستہ رہتے تھے، اور اگر آپ بیٹھتے تو وہ لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اگر آپ کھڑے ہوتے تو وہ لوگ بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی آپ کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے، اور اگر آپ چلتے تو وہ سب کے سب آپ کے ساتھ پیدل چلنا شروع کر دیتے، اور مسلسل ایسا ہی کرتے رہتے حتیٰ کہ آپ حرم پاک سے باہر چلے جاتے۔ یعنی بنو ہاشم کے اس حسین ترین شخص کی ناظرین ان کی شخصیت میں وہ کیرزما تھا کہ لوگ آپ کی شخصیت کے کیرزما میں مکمل طور پہ کھو جایا کرتے تھے۔ آج ہم بھی ناظرین کوشش کریں گے کہ ان کی شخصیت کے قدموں میں کھونے کی کوشش کریں گے، یعنی ان کے قدمین شریفین میں کھونے کی کوشش کریں گے، کیونکہ میرا ایمان ہے صاحب جو ان ہستیوں کے قدموں میں اپنے آپ کو کھو دیتا ہے دراصل وہی سب کچھ پا لیتا ہے، اسے دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی مل جایا کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات تشریف فرمائیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز محترم جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر سید وقاص ہاشمی صاحب، اور تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد آصف مدنی صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف ثنا خواں جناب
حافظ محمد گوہر رانا صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. آپ تینوں احباب کو خوش آمدید. السلام علیکم. آپ سے آغاز کرتے ہیں. بڑی کمال شخصیت ماشاءاللہ, اور لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ بنو ہاشم کا مقام اور بنو ہاشم کی جو مطلب ظاہر ہے نسل پاک ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے خوبصورت سے گوہر نایاب عطا کیے. سب سے پہلے آپ کا تعارف اور آپ کا نسب پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. حضرت سیدنا علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب القرشی الہاشمی رضی اللہ تعالی عنہم, ایک ایسی شخصیت کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زہد و ورع بھی عطا فرمایا, علم و تقوی بھی عطا فرمایا, اور خاندانی وجاہت بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ. آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے ابتدائیے میں آپ کی سیرت کے چند پہلوؤں کا ذکر کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیے ایک حسین موقع ہے کہ وہ عظیم شخصیات کے بعض اوقات جن کے نام بھی نہیں سنے ہوتے, ان کی تفصیلی سیرت 1 گھنٹے کے مختصر عرصے میں آپ تک پہنچ جاتی ہے, تو اس سے فوائد حاصل کرنے چاہیے. آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو محمد ہے, اور اگر آپ کے سلسلہ نسب کا آپ نے چونکہ ذکر کیا ہے تو میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں کہ آپ حضرت علی ہیں. جی ہاں, بلکہ وہ روشنی آپ پر پڑی تو آپ جگمگا اٹھے, نسب کی روشنی. آپ حضرت علی ہیں, آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ ہیں جنہیں کہا جاتا ہے رئیس المفسرین ابن ام النبی, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. آپ کے دادا جان حضرت عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ام محترم ہیں, اور ان کے والد محترم یعنی آپ کے پردادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. اب اگر آپ اس پورے سلسلے کو دیکھیں کہ تو چونکہ آپ کا یوم ولادت ایک روایت کے مطابق حضرت مولا کائنات کا یوم شہادت ہے, تو اس دن چونکہ آپ کی ولادت ہوئی, اسی نسبت سے آپ کا نام علی اور آپ کی کنیت ابو الحسن رکھی گئی. اور ایک روایت میں یوں ملتا ہے کہ آپ کا نام حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنے نام پر علی رکھا, تو وہ نسبت بھی حاصل ہو گئی. اور اگر اس نسبت پہ غور کریں, یہیں پہ ذرا سے رک کے تھوڑا سا بات کو آگے بڑھائیں, کہ اگر اسی نسبت پہ غور کریں تو کیا کمال بات ہے کہ مولا کائنات جو پوچھتے رہے کہ جی عبداللہ کدھر ہے, بتایا گیا جی اولاد کی ولادت ہوئی ہے, پھر آپ گھر پہ گئے, جا کے نام رکھا, پھر گٹھی پلائی. تو جن کو مولا کائنات نے گٹھی پلائی ہو ان کا مقام اور مرتبہ کیا؟ اور اس کے ساتھ ایک اور بات کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا یہ مقام ہے کہ خلفائے راشدین ان کا بڑا ادب کیا کرتے تھے. یعنی حضرت عمر و عثمان رضی اللہ عنہما کبھی سواری پر گزر رہے ہوتے اور وہاں پر حضرت عباس موجود ہوتے, تو آپ ان کے ادب و احترام میں سواری سے اتر جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ام محترم ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں, جن کا لقب ہے رئیس المفسرین اور قرآن کا عالم جنہیں کہا جاتا ہے, اور آج بھی اگر آپ کتب تفاسیر پڑھیں تو آیات کی تفاسیر میں اکثر جو روایات ملتی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ملتی ہیں. یہ علم آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ چونکہ آپ نے بچپن میں نبی کریم کی صحبت پائی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھی. تو آپ جو ہے وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جایا کرتے تھے, اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ رات کو وہیں سو جایا کرتے تھے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اس طور پر حاصل ہوئی. ایک بار یوں ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر آرام فرما ہو گئے. صبح کے ٹائم نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو وضو کے لیے پانی درکار تھا, تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا, نماز ادا فرمائی, اور اس کے بعد حضرت میمونہ سے پوچھا کہ پانی کون لے کر آیا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو پانی آپ کے لیے لے کر آئے تھے یہ حضرت عبداللہ بن عباس تھے. تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ اللہم فقہہ وعلمہ التاویل, کہ اے اللہ تو انہیں فقاہت عطا فرما اور علم تعویل عطا فرما. تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی دعا نے آپ کو کیسا شرح صدر عطا کیا. اور پھر اگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بات کریں تو ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم بڑے ہیں, تو کیا خوبصورت مؤدبانہ جواب دیا کرتے تھے کہ بڑے تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ہی ہیں, البتہ پیدا میں پہلے ہو گیا. تو یہ ادب کا عالم تھا. اور پھر چونکہ عمر میں زیادہ فرق نہ تھا, 2 سے 3 برس کا فرق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اور حضرت عباس کی عمر مبارک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچپن کے معاملات تھے ان کا مشاہدہ حضرت عباس نے کیا کہ آقا جہاں انگلی کیا کرتے تھے چاند ادھر ہو جایا کرتا تھا, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو یہ وہ تمام نسبتیں چاند سے بچپن میں آقا اس لیے
یہ سراپا نور ہے، وہ تھا کھلونا نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور۔ کمال یہ کہ سرکار علیہ السلام اس میں ایک اور بات بڑی کمال فرمائی، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ پاک کیا تو آپ نے فرمایا ہاں میں اس سے کھیلتا تھا، میرا دل بہلاتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ عرش کے سائے میں جھکتا تو میں اس کا ذکر سنتا، اور جو لوح پر یعنی قلم جو چلا کرتا تھا میں اس کی آوازوں کو بھی سنتا۔ یعنی حضرت عباس وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے جو بچپن کے معاملات تھے وہ ساتھ رہتے ہوئے ان کا مشاہدہ کیا، تو وہ فیض حاصل ہوا حضرت عبداللہ کو، اور وہ فیض حاصل ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور پھر وہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت اوصاف سے نوازا، لیکن ایک بات جو بڑی خاص ہے وہ یہ کہ آپ اس خوبصورت، اس حسین، اس نوری سلسلے کی ظاہر مطلب کڑی ہیں کہ جو بنو ہاشم کی کڑیاں ہیں، ذرا اس کی فضیلت بیان کیجئے کہ بنو ہاشم کا جو قبیلہ ہے اللہ تعالیٰ نے کن فضائل سے آپ کو نوازا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ خود حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد کو کنانہ سے، اور کنانہ کی اولاد کو قریش سے، اور قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے مجھے چن لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بنی ہاشم کے خاص ایک فضیلت بنائی، اللہ، اور ہاشم علماء نے لکھا کہ ہاشم وہ شخصیت ہیں کہ جب عرب میں قحط پڑا، اس قحط سالی میں کئی اونٹ انہوں نے ذبح کیے، سالن بنایا، روٹی بنائی، اور عرب میں اس زمانے میں یعنی ہم غربت کا تصور نہیں کر سکتے، نہ اس تصور کو پیش کر سکتے، ہاشم نے سب کو روٹی کھلائی۔ اسی نسبت سے لوگوں نے آپ کو ہاشم کہنا شروع کر دیا کہ لوگوں کی تکلیف کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں آپ مدد کرتے تھے۔ اور یہ جو ایک خوبی ہے، آپ دیکھیں سادات اکرام میں اہل بیت اطہار کی پوری لڑی میں ہر جگہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جہاں امت تکلیف میں پڑتی ہے سادات ہمیشہ اول دستے میں آگے اگلی صف میں کھڑے ہو کر امت کی مدد فرماتے۔ پھر ہاشم کی خود کی اپنی ذات اتنی عظیم الشان اور اتنی شاندار ہے کہ سارا عرب ہاشم سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، اور ان سے اپنی قرابت داری اور ان سے اپنی نسبت جوڑنے کو ایک فضیلت سمجھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسی ہاشم سے قریش کو چنا ہے اور اسی قریش سے میں ہوں۔ اللہ، قریش سے ہاشم کو چنا اور ہاشم سے قریش سے ہاشم کو چنا اور ہاشم سے میں ہوں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جتنے بھی اب ہاشمی ہیں وہ سارے ہاشمی وہیں سے چلے آ رہے ہیں، اسی لیے ہاشمی کہلاتے ہیں۔ آپ بھی ہاشمی ماشاءاللہ، جی وہی ہاشمی کہلاتے ہیں۔ ہم نے ہاشمیوں کا سوال ہی ہاشمی سے اسی لیے کیا ہے کہ ہاشمی بتائیں بنیادی طور پر۔ جی تو جو ہاشمی ہم لوگ لگاتے ہیں وہ ہاشمی بنیادی طور پہ اسی لیے لگاتے ہیں، اور یہ کہ علامہ سیوطی نے ایک جگہ خوبصورت بات لکھی ہے الحاوی للفتاوی میں کہ صدر اول میں پہلے زمانے میں سید کا لفظ جو ہے وہ تمام بنو ہاشم کے لیے استعمال ہوتا تھا، علوی ہوں، عباسی ہوں، جعفری ہوں، عقیلی ہوں، سب اپنے آپ کو سید کہتے تھے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جس میں علماء نے طے کر لیا کہ علوی جو ہیں، علوی، عباسی، جعفری، عقیلی، یہ سب سید نہیں ہیں، سید صرف وہ ہیں جو اولاد فاطمی ہیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے جو اولادیں آ رہی ہیں، امام حسن، امام حسین، یہی سید ہیں ہمارے ہندوستان پاکستان میں، اور عرب میں شریف کہا جاتا ہے ان کو، یہ شریف ہے۔ باقی علوی، عباسی، جعفری، عقیلی، ان کو سید کے ٹائٹل سے الگ کر دیا علماء نے۔ وہ جو حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ اللہ تجھے اور تیری اولاد کو عذاب نہیں دے گا، بڑی مشہور حدیث ہے طبرانی شریف کی کہ اللہ تجھے اور تیری اولاد کو عذاب نہیں دے گا۔ اس حدیث کے متعلق سیوطی نے تحقیق کرتے ہوئے فرمایا اس سے مراد عقیلی، علوی، عباسی، جعفری، حارثی نہیں، صرف اولاد فاطمی۔ اتنا بڑا ان کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو ہاشم سے خاص اولاد فاطمی کو چن لیا۔ اچھا، سرکار علیہ السلام بنو ہاشم کے لیے وہ جو ممبر پہ تشریف لائے، آپ حجرہ مبارک سے نکلے، پھر آپ نے اپنا ایک تعارف کروایا، پہلے صحابہ سے سوال کیا، وہ ذرا بتائیں نا کیا کمال سوال تھا اور کیا کمال سرکار علیہ السلام نے پھر پورا اپنا تعارف پیش کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعارف اپنا اس جگہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات میں یہاں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امام حسن اور امام حسین
کا تعارف امت کے سامنے پیش کیا اور امت کو یہ بتایا کہ یہ حسن اور حسین علی کی اولاد نہیں ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، اب میرا نسب ان سے چلے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اور جمعے کا دن وہ جو مشہور ایک روایت ہے کہ جناب امام حسن اور امام حسین لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، حضور ممبر سے اٹھ کے ان کے پاس تشریف لے گئے، اور یہ حضور کا اٹھ کے جانا، پھر حضور نے وہ آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ دیکھو خطبے کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بچوں کو اٹھا کے لے کر آ گئے اور فرمایا کہ اولاد کی محبت اللہ پاک نے دلوں میں پیدا کی ہے، اور پھر امت کو باقاعدہ یہ باور کرایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں میری اولاد ہیں، جس نے انہیں راضی کیا گویا مجھے راضی کیا، جس نے انہیں ناراض کیا بات آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تابعی ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے، اور خاص طور پہ آپ نے جو کسب فیض کیا جن اکابر صحابہ سے، ذرا اس بارے میں لوگوں کو بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں صحبت اور شخصیت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم پر کی ہدایت عطا فرما۔ وہ کون سی ہے؟ ہر ایک دعویٰ کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہاں سے شخصیت کی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو سب سے بڑھ کر انعام یافتہ بندے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں انبیاء کی صحبت میسر آتی ہے، اور سب سے زیادہ خوش نصیب وہ جنہیں سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت مبارک نصیب آئی، اور وہ صحابی کہلائے۔ اور پھر وہ شخصیت ہے کہ جنہیں ان صحابہ کی صحبت میسر آئی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قرآن عظیم میں سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، انہیں تابعی کے طور پر جو ہے لقب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے کہ والذین اتبعوا، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ان صحابہ کی حسن خوبی کے ساتھ پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رضا کا اعلان کر دیا۔ ایسی سند کسے حاصل ہے؟ اور یہ کردار کی صفائی پر دلالت کرتی ہے کہ کسی کو اس طرح کی سند اگر حاصل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی پاکیزہ کردار کا حامل ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہیں صحابہ کی صحبت حاصل ہے، اور صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے۔ انہی میں سے یہ حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ وہ تابعی ہیں، اور ان کے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحبت یافتہ ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام نے بارہا سینے سے لگا کر ان کے علم اور فضل کے اضافے کے لیے دعا فرمائی کہ اللہم علمہ التاویل، اور حبر ہذہ الامہ آپ کے والد محترم کہلائے کہ امت کا سب سے بڑا عالم۔ تو یہ تابعی کی فضیلت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے صحبت یافتہ افراد کی صحبت حاصل ہوئی، اور ان سے علوم انہوں نے حاصل کیے، جن سے علم حاصل کیا وہ والد محترم ہیں۔ اور آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عباس کا حال یہ تھا کہ ایک تو حضور سے استفادہ فرمایا، اور حضور کی آپ کے حق میں دعا کہ اس دعا نے آپ کو امت کا سب سے بڑا عالم بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب حدیث صحابہ کرام سے آپ حاصل کر رہے ہیں، اپنے والد محترم سے حاصل کیا، حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص سے، اور حضرت عبداللہ بن جبیر اور دیگر جلیل القدر صحابہ سے آپ نے احادیث کا جو علم حاصل کیا، اس کا طریقہ کار جو ہے مفسرین نے، شارحین حدیث نے یہ بیان کیا کہ آپ جو ہے جس سے علم حاصل کرنا ہوتا تھا اس کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتے تھے اور دروازہ بجاتے نہیں تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں چادر اوڑھ لیتا تھا یہاں تک کہ وہ گرد و غبار جو ہے ہوا کی وجہ سے میری چادر پر اور میرے چہرے پر لگ جاتی۔ جب وہ صحابی باہر آتے تو مجھے کہتے کہ حضرت عباس کے بیٹے آپ مجھے حکم کرتے میں حاضر ہو جاتا، تو آپ فرماتے کہ نہیں، میں علم حاصل کرنے آیا ہوں، لہٰذا آپ کا حق ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں۔ تو ایسے والد محترم، تو انہوں نے جس طریقے سے مشقت کے ساتھ اس کو اہمیت دیتے ہوئے علم حاصل کیا، وہ اپنے بیٹے حضرت علی بن عبداللہ بن عباس میں منتقل کیا۔ اور انہی لوگوں کی فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلے اپنی عظمت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہر ایک چیز تسبیح کر رہی ہے، پھر حضور کی عظمت کا ذکر کیا، حضور کی بعثت کا ذکر فرمایا کہ وہ جو آپ کے صحبت یافتہ ہیں اور وہ جو اب ان کے بعد آنے والے ہیں۔ تو بعد میں آنے والے سب سے پہلے وہی ہیں جو تابعین ہیں، جو ان سے جڑے ہوئے ہیں، جنہیں صحابہ کی صحبت حاصل ہوئی۔ اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں مجھے بھیجا گیا۔ تو زمانہ بہترین کس وجہ سے ہوتا ہے؟ لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر وہ زمانہ ہے جو اس زمانے سے جڑا ہوا ہے، اور وہ تابعین کا زمانہ ہے، اس کا مطلب یہ صحابہ کا، اور پھر وہ زمانہ ہے کہ جو ان سے جڑا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے بہترین تھے جن کی وجہ سے وہ زمانہ جو ہے اعزاز پا گیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں لوگ متکبر ہوں گے اور بغیر جب گواہی طلب نہیں کی جائے گی اور وہ گواہی دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے زمانے والوں کے اندر خرابیاں بیان کی، اور اس زمانے والوں کی
برکات کو بیان فرمایا کہ یہ خیر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر کا بیان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ ان میں کمال ہی کمال اور وہ اوصاف حمیدہ کے حامل ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، گفتگو کرتے ہیں اس میں ناظرین۔ اب بات یہ ہے کہ 40 ہجری میں حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ولادت ہوتی ہے، اور ذہن میں رہے کہ 40 ہجری میں ہی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہوتی ہے، اور پھر آپ کے ذہن میں ناظرین کہ 61 ہجری میں ظاہر ہے واقعہ کربلا ہوتا ہے۔ اب ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ تقریباً کوئی 118 ہجری میں آپ نے پردہ فرمایا، 78 برس آپ کی عمر ہے۔ آپ نے کیا کیا ادوار دیکھے ہوں گے، کیا کیا تکلیفیں اور کیا کیا صحبتیں برداشت کی ہوں گی، اس کلام کریں گے۔ لیکن ایک بات ہے ناظرین کہ اللہ نے آپ کو بڑا طویل القامت کیا تھا، بس ایک میں ہنٹ دے کے جا رہا ہوں، پھر کلام کریں گے اس پہ، کہ جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو کہا یہ جاتا ہے روایتوں میں کہ آپ جہاں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا قد مبارک جو ہے وہ آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے تک آتا تھا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوتے تھے تو ان کا قد جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے تک آتا تھا۔ آج تو آپ کا قد کتنا طویل تو ان کا قد کتنا طویل ہوگا، اور کیا حسن و جمال اللہ نے آپ کو عطا کیا، مفتی صاحب سے انشاءاللہ پوچھیں گے۔ درود پاک کا نذرانہ مل کے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور لوٹ کے انشاءاللہ آپ کے حسن و جمال پہ گفتگو کریں گے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر یقیناً ہم نہ صرف ان کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کر رہے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ ان کی فضائل و مناقب بھی بیان کر رہے ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں ناظرین کہ ان کے بارے میں آپ کو وہ معلومات جو کہ ابھی تک لوگوں تک نہیں پہنچی انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں۔ حسن و جمال اللہ نے آپ کو بڑا عطا کیا، اور بڑے حسین و جمیل تھے، ذرا اس بارے میں بتائیے، بڑے طویل القامت تھے۔ جی چونکہ آپ کا جو انتخاب ہوا وہ بنو ہاشم اور قریش سے ہوا، تو خوبرو ہونا، حسین و جمیل ہونا، طویل القامت ہونا، فصیح اللسان ہونا، یہ قریش اور بنو ہاشم پہ ختم تھا۔ سبحان تو وہ اللہ۔ جو سارا فیضان آپ نے اپنے والد محترم، پھر اپنے دادا جان، پردادا جان اور با اعتبار بھتیجے ہونے کے نبی کریم سے حاصل کیا، وہ آپ کے سراپا اقدس میں نظر آیا کرتا تھا۔ دو تین باتیں ہیں اس حوالے سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ مکہ جایا کرتے تھے تو آپ جب حیات تھے تو قریش میں آپ سا کوئی خوبرو نوجوان نہ تھا۔ سبحان تو جب آپ مکہ جایا کرتے تھے تو خاندان کے خاندان آپ کی آمد پر جمع ہو جایا کرتے تھے، مطلب وہ اور شخصیت آپ کا کے گرد جو کرشمہ ہے جی ہاں ایک مجمع لگ جایا کرتا تھا، ایک ایسی مسحور کن شخصیت تھی کہ جس کا اثر ابدان پر اور اجسام پر نظر آیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ابن سعد نے لکھا آپ کے حسین و جمیل ہونے کے اعتبار سے کہ اللہ نے آپ کو حسن و جمال کیسا عطا فرمایا، اور حدیث میں فرمایا گیا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اپنے رشتے کے بھتیجے کو جو اللہ نے عطا کیا، صدقہ عطا فرمایا، بالکل درست فرمایا کہ ایسا ہی ہے کہ وہ صدقہ آپ کو ملا۔ تو ابن سعد نے آپ کے حسن و جمال کے حوالے سے لکھا کہ روئے زمین پر آپ سا خوبرو نوجوان کوئی اور نہیں ہے، یعنی اس قدر اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا۔ پھر آپ نے آپ کی قامت مبارک یعنی طویل القامت ہونے کا ذکر کیا۔ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کو اللہ نے دراز قد عطا فرمایا، حتیٰ کہ جوتے بھی آرڈر پر تیار کروائے جاتے تھے، تیار جوتے اس سائز کے نہیں ملا کرتے، ہاتھ بھی بہت بڑے بڑے تھے، ہاتھ بھی اسی طرح بہت بڑے تھے، حتیٰ کہ جب آپ پیدل چل رہے ہوتے تھے تو قد اتنا طویل تھا کہ دیکھنے والوں کو یوں لگتا تھا کہ آپ سواری پر سوار ہیں۔ ایک بار آپ خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے تو کسی عورت نے آپ کو دیکھا، تو آپ کے طویل القامت، آپ کا خوبرو ہونا، آپ کا حسین و جمیل ہونا، اور پھر آپ کے چہرہ انور سے نور کا پھوٹنا، تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یعنی آپ کی شخصیت نے اسے متاثر کیا، اور اس نے یہ سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب ہیں۔ اس نے کہا اچھا اسی لیے اتنے طویل القامت ہیں، میں نے ان کے والد کو بھی دیکھا، انہیں بھی اللہ نے دراز قد عطا فرمایا، ان کے والد کو بھی اللہ نے دراز قد عطا فرمایا۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی کمال وہ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا،
علمی کمال وہ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، زہد و ورع وہ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جسمانی کمالات تھے وہ کمالات بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائے. گویا کہ آپ بعد میں بنو ہاشم اور قریش کی علامت بن گئے تھے. یعنی لوگ ان کے اوصاف کو جاننا چاہتے، ان کی صفات کو جاننا چاہتے تو حضرت علی بن عبداللہ کو دیکھ لیا کرتے تھے. وہ تمام اوصاف آپ کی ذات میں نظر آتے تھے. لیکن بڑی خاص میں چاہتا ہوں اس پہ آپ ذرا کامنٹ کیجئے کہ بنو ہاشم کا جیسا آپ نے بتایا کہ اوصاف میں یہ خوبصورتی ہے، کمال یہ ہے کہ ان کا حسن و جمال، ان کی وجاہت بنو ہاشم کی الگ سی نظر آتی تھی. اور ایک بات اور جو آپ کی شخصیت میں جو وصف جس کو آپ نے بھی بیان بھی کیا اور میں نے بھی انٹرو میں اس کا ذکر کیا تھا کہ آپ کہیں جاتے تھے تو زمانہ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہوتا، آپ اٹھتے تو زمانہ اٹھتا، آپ بیٹھتے زمانہ بیٹھ جاتا، آپ چلتے زمانہ چلنا شروع ہو جاتا. یہ کیسی بات؟ دیکھیں عبادت ایک ایسی چیز ہے، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ وظائف یعنی اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے بدن میں ایک ایسا نور پیدا کر دیتی ہے کہ مخلوق خود آپ کی طرف آ جاتی ہے. سبحان اللہ. وہ کہا جاتا ہے نا کہ میک میٹرز ویل بٹوین یو اینڈ اللہ، اللہ ول میک میٹرز ویل بٹوین یو اینڈ پیپل. یعنی آپ اپنے معاملے کو اللہ سے ٹھیک کر لو، اللہ آپ کا معاملہ لوگوں سے ٹھیک کر دے گا. جب آپ اللہ کے قریب آ جاتے ہیں تو اللہ مخلوق کو آپ کے قریب کر دیتا ہے. تو چونکہ ظاہری حسن و جمال بھی تھا، طویل القامت بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہا جاتا ہے نا کہ بعض اوقات لوگوں کو حسن ملتا ہے تو وہ باغی ہو جاتے ہیں، لوگوں کو حقیر جانتے. چونکہ آپ عابد تھے تو تمام تر کمالات ہونے کے باوجود جب بھی لوگ آپ کو دیکھا کرتے تھے تو آپ قیام میں نظر آتے تھے. تو اس عبادت کا اثر بھی آپ کی ذات پہ نظر آتا تھا، نسب کا اثر یعنی خون کا اثر بھی آپ کی ذات میں نظر آتا تھا، علم کا اثر بھی آپ کی ذات میں نظر آتا تھا. گویا کہ ایک شخصیت میں ممکنہ جتنے کمالات جمع ہو سکتے تھے وہ تمام حضرت علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم کی ذات میں موجود ہے. بالکل صحیح. اچھا اب اس میں بات یہ کہ آپ کی شخصیت کا جو ایک روب و دبدبا تھا، جو ایک کیرزما، میں بار بار ایک ورڈ استعمال کر رہا ہوں کہ بڑی دلکش شخصیت تھی آپ کی. اس میں ایک پہلو جو ظاہر ہے آپ کے نسب پاک کا وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، اور وہ نسب پاک جو ہے وہ بالکل چاند کی صورت میں آپ کو نمایاں کرتا تھا. لیکن جو آپ کا زہد و تقویٰ تھا، یعنی آپ نے میدان عمل اپنے حجرہ عبادت کو بنایا اور اسی میں آپ زیادہ تر رہا کرتے تھے اور وہیں سے جو جنگ تھی وہ لڑا کرتے تھے اور پھر جیتا کرتے تھے. زہد و تقویٰ میں یوں کہوں تو مجھے اچھا لگے گا یہ کہنا کہ اس خاندان کی پہچان ہے. سبحان اللہ. دنیا زہد و تقویٰ سے واقف نہ تھی، جب اس خاندان کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ زہد و تقویٰ کہلاتا ہے. عبادت اور عبادت کا جو مغز ہے وہ ہے قرب الہی. ایسا ہی ہے ہمارے یہاں جو عبادت کا سلسلہ تھا وہ کسی نہ کسی طرح اپنی ذات سے منسوب تھا، یا دنیاوی غرض سے منسوب تھا، یا ریاکاری سے منسوب تھا، یا نمود و نمائش سے منسوب تھا. اہل بیت اطہار کی جو شخصیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور بالخصوص حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی شخصیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم حیران ہیں، اور انسانی عقل حیران ہے. ایک طاقت ہوتی نا، انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کیپیسٹی سے بڑھ کر انہوں نے عبادت کی. قرآن نے ایک جگہ فرمایا نا وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یا وَاتَّقُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، اس قدر ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. اب یہ استطاعت سے بھی بڑھ کر، استطاعت میں تو میں اور جنید بھائی ہم لوگ اپنی استطاعت کے برابر کام کرتے ہیں، ہم اپنی مقدور بھر طاقت کے حساب سے کام کر رہے ہیں. بالکل ایسا. حضرت علی کی جب زندگی کا مطالعہ کریں تو ایک دن میں 1000 رکعت. امیزنگ. مطلب نہیں سمجھ میں آ رہی بات. ایک اور بات دیکھیں، اس میں بڑی خاص بات ہے جس پہ آپ ذرا کلام فرمائیے. سجاد آپ کا لقب تھا اور آپ اتنے اس حد تک سجدے کیا کرتے تھے، اس حد تک کہ آپ کے گھٹنوں پر گٹھے پڑ گئے تھے، جیسے وہ اونٹ کے، مطلب میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، جیسے وہ اونٹ کے گھٹنوں پر گٹھے پڑ جاتے ہیں، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، ایسے گٹھے پڑ جاتے ہیں آپ کے. اور عالم یہ تھا کہ 500 زیتون کے آپ کے درخت تھے جو آپ کاروبار کرتے تھے. آپ یہ دیکھیے کہ ہر درخت کے پاس نوافل ادا کرنا، کیا مطلب ایک عجیب طرز تھا، ایک عجیب انداز تھا. یہ جو آپ نے ذکر فرمایا نا، یہ آپ کا ایک، یعنی یہ اس سے کیا چیز ثابت ہو رہی ہے؟ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ مالدار بھی تھے. بالکل صحیح. اور مالدار ہونے کے باوجود آپ کے اندر عاجزی، انکساری، زہد و ورع اور تقویٰ اپنے کمال پر تھا. اور جیسا کہ آپ نے بتایا نا، بالکل ایسے یہ کہ ہر درخت کے نیچے آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کیے. جی. اور اس نفل کا مقصد یہ نہیں کہ درخت میں زیادہ پھل آ جائے گا تو میرا کاروبار بڑھ جائے گا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، اس نے جو مجھے نعمت دی ہے اس نعمت کا شکر ایسے ادا کیا جا سکے. ہمیں آج یہ ایک کہنا چاہیے، ہماری نے راہ عمل متعین کر دیا. بالکل ٹھیک ہے کہ جب اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں تو حضرت علی اپنے کردار سے بتا رہے ہیں کہ اس نعمت کا سب سے بہترین شکر یہ ہے کہ تم اپنے رب عز و جل کی اس طرح عبادت کرو
گویا کہ انتا عبداللہ کانک تراہ آہا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، سبحان تم ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے اللہ ہو، اکبر۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو یہ سمجھ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آہا۔ اور جب آپ اس قدر، جیسے ابھی مفتی شاہد صاحب نے بڑی زبردست بات کہی کہ جب آپ اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیں گے تو پھر اللہ رب العزت آپ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ ایسا سیدھا کر دے گا کہ لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دے گا کہ یہ سجاد ہے۔ یہ وہی بات آ گئی نا، وہ جو زہد و تقوی اور عبادات کے حوالے سے کہ بندہ اس حد تک قرب حاصل کر لیتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام واہ۔ کرتا ہے نا، پھر وہ مقام آ جاتا ہے واہ، نا۔ واہ۔ تو وہ بات ہے نور علی نور والی بات ہے کہ ایک تو نسبی فیض بھی تھا اور پھر کسبی فیض جو ہے آپ کو سبحان اللہ، ایسا ہی ہے نا۔ نسبی اور کسبی فیض مل کر کے جو ہے ایک نئی شکل لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کسب جب کر رہے ہیں تو اس کسب کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ایسا روڑا جس کو ہم کہتے ہیں ریاکاری آ گئی، کہیں نمود و نمائش، ان کی ذات ہمیں بتا رہی ہے کہ جب کسب ہے تو اس کسب میں بھی محض رضائے الہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ تو ظاہر ہے اس خاندان کا وتیرہ ہے۔ آخر میں ایک بات جو بڑی خاص ہے جو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم جب ذوف ہمارے جسم میں پیدا ہونا شروع ہوتا ہے تو ہم ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، لیکن آپ کی شخصیت کے خاص وصف یہ ہے کہ آپ نے 78 برس کی ظاہری عمر مبارک میں قریب آپ نے عمر کے آخری وقت تک استقامت آپ میں جو ہے عبادات کے حوالے سے رہی، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ صحبتیں بھی بہت برداشت کی آپ نے، اور وہی بات ہے کہ ان صحبتوں میں آپ نے کمپرومائز نہیں کیا۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا ذرا ان کی اولاد امجاد کے بارے میں بھی بتائیے آخر میں۔ جی، اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ صحابہ کا اثر آپ تک منتقل ہوا، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس قدر عبادت فرمایا کرتے تھے کہ پیر قدمہائے مبارکہ جو ہے وہ متورم ہو جاتے تھے۔ جب عائشہ صدیقہ نے توجہ دلائی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہی اثر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کردار کا ان کے والد عبداللہ بن عباس کے ذریعے سے حضرت علی میں منتقل ہوا، اور آپ کثرت کے ساتھ عبادات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور آپ یہ فرماتے تھے کہ میں ہاشمی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، لہٰذا میں اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہوں کہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت پیش کروں اور عجز و نیاز کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جھکا رہوں، اور یہی طرز عمل ساری زندگی قائم رہا، یعنی استقامت پذیر رہے۔ اور استقامت کے بارے میں جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ کس طریقے سے کوئی شخص جو ہے اتنے بڑھاپے میں اور اتنی تکلیف کے باوجود جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے، اسے یہ کرنا ہے، تو اتنی دل لگی کس طرح سے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب بندہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے تو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اب اللہ کو پہچاننا شروع کرو، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت جس قدر بڑھتی چلی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہی مرکزیت اختیار کرتی چلی جائے گی، اور بندہ اس پر توکل زیادہ سے زیادہ جتنی معرفت اس کی صفات کے ذریعے سے اس ذات پاک کی حاصل ہوگی، اس ذات پاک پر بھروسہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود تمام صفات کمال کا جامع ہے۔ اللہ کا معنی ہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور تمام خوبیوں والا ہے۔ ہم نفع نقصان کے بندے ہیں، ہم نفع تلاش کرتے ہیں، بھائی کوئی اچھا ڈاکٹر بتا دو، کوئی اچھا کاریگر بتا دو، تو اچھائی ہم ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں اور اس اچھائی اور کمال سے ہم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کو اس کی حیثیت اور کوشش کے مطابق جب حاصل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا مرکز نگاہ اور مطبع نظر اور نصب العین بن جاتا ہے۔ جب اللہ ہی نصب العین بن جائے کہ وہی کمال والا ہے اور باقی جو کچھ بھی ہے اسی کے وجود دیے سے وجود پذیر ہوا، اور جس میں جو کچھ کمال ہے اسی کے امر کن کا فیض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی ذات پاک ہے جو کمال والا ہے۔ پھر ایسی صورت میں جب اس کے کمالات کو بندے نے پہچان لیا، اس کی جس قدر معرفت حاصل کر لی، تو اس معرفت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، پھر اس کا دل کہیں اور لگتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ نتیجہ ہوتا ہے کہ صفات کمال کا تصور اور صفات کمال کا زیادہ سے زیادہ علم جب حاصل کرتا ہے بندہ تو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور پھر یہ استقامت، یہ اللہ کی معرفت ہی بندے میں وہ طاقت اور قوت پیدا کر دیتی ہے کہ پھر کوئی تکلیف اسے تکلیف محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اس تکلیف میں بھی اسے لذت حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ آخری عمر تک جو ہے وہ عبادات میں مستغرق نظر آتے ہیں، ہر درخت کے پاس 2 رکعتیں، روزانہ 1000 رکعتیں۔ تو اتنی کثیر جب عبادت بندہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ دن میں دوسرا کوئی کام نہیں کر رہا، بس اللہ ہی اللہ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، تکلیفیں بھی بہت برداشت کی آپ نے۔ بس آخر میں اولاد امجاد کے بارے میں بتائیے۔ جی، آپ کی اللہ کے فضل سے جو ہے آپ کا فیض بہت
بہت زیادہ جاری ہوا اور آپ کی اولاد کثیر ہے، 20 بیٹے ماشاءاللہ اور 10 بیٹیاں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو کچھ آپ نے اپنے والد گرامی سے اور اپنے دادا جان سے اور دیگر صحابہ کرام سے حاصل کیا، وہ اتنے افراد میں منتقل ہوا جو کہ امت کی ہدایت کا باعث بنا۔ ہاشمی سلسلہ اسی انداز سے ماشاءاللہ پھیلا۔ جی بالکل۔ آج جی ٹھیک ہے جی، آج ہمارے ہاشمی صاحب بھی موجود اس حوالے سے رہے، بڑی اچھی گفتگو رہی آپ تینوں، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس ذکر پاک کو۔